السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ آخر کار فلسطین اور اسرائیل کے درمیان موجود جو کنفلکٹ ہے وہ ایک تاریخی ہے اور بہت پرانا بھی ہے۔ اس کا انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں کہ آخر امن کیسے ممکن ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بالفور ڈکلیریشن برٹش نے بہت پہلے ہی اسرائیل کے قیام سے تقریباً 20 سال پہلے یہ ڈکلیریشن کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اس علاقے میں ایک الگ اسرائیلی یہودیوں کی ایک ریاست کا قیام کر کے دیں گے۔ اور یونائٹڈ نیشن، مان لیجئے کہ ایک انصاف پر مبنی ادارہ ہے، اور وہ ادارہ قائم ہوا تو برطانیہ نے اپنی منمانی وہاں سے کروائی اور اسرائیل کو ایک الگ ریاست کے طور پر منوایا دنیا کے سامنے۔ مان لیا کہ یہ انصاف پر مبنی ہو گیا اور ہم نے مصالحت سے کام لیا اور یونائٹڈ نیشن کے ہر اصول کو مان ہی لیا، صرف اس لیے کہ کسی طور پر امن کا قیام ہو سکے، تو پھر بھی اس کے مطابق بھی اسرائیل نے جو آکوپیشنز کی ہیں، جو سیٹلمنٹس کی ہیں، اور آج جو پھیلاؤ اسرائیل اپنی ٹیریٹری کا کر چکا ہے، وہ 3/1 بچتا ہے۔ یعنی 3% ٹیریٹری تو اسرائیل قابض ہو چکا ہے اور 1% فلسطینیوں کے حق میں بچتی ہے۔ تو اس عالمی قانون اور ان اداروں کے اپنے معیارات کے مطابق ہی فلسطین کا حق یہ بنتا ہے، اس کا کم سے کم حق یہ بنتا ہے کہ اس کو ایک الگ ریاست دی جائے، اس کو برابری کی سطح پر ایک الگ ریاست، جس میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہو، ان کے اکانومک سسٹم پر، پولیٹیکل گورنمنٹ پر، ہر چیز ان کے اپنے ہاتھ میں ہو، اور ان کو برابری کی سطح پر ایک الگ ریاست کا کم از کم قیام دیا جائے۔ یہ سب کچھ مصالحت کے تحت، صرف اس لیے کہ امن کا قیام ہو سکے، ہم امن کے داعی بن کر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کم از کم فلسطین کی جو ہے وہ الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اور اگر انصاف کے تقاضوں پر دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اندر بذات خود یہ موجود ہے کہ جب ڈی کلونیلائزیشن ہونے لگی، وہ قابض قوتیں جو مختلف علاقوں میں دنیا کے اوپر موجود تھیں، ان کو وہ کمزور پڑ کے اب وہاں سے نکلنے لگی اور نئے نظام کا قیام عمل میں آنے لگا۔ تو یہ ان کی چارٹر میں موجود تھا کہ لوگوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیتے ہوئے ان کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے اوپر حکمران کون ہوگا۔ یہ تاریخی طور پر یہ زمین عربوں سے متعلق تھی، اور عرب ہی اس کے حقدار تھے، اور فلسطین کے لوگ ہی اصل اس کے حقدار ہیں، اور اسرائیل کا قیام ہی کسی سمجھ میں نہیں آتا اور نہ کسی قانون کے اوپر پورا اترنے والا سمجھ آتا ہے۔ تو اس لیے دراصل اگر دین اللہ کی روح سے دیکھا جائے، ہم اپنے معیارات کے مطابق دیکھیں، تو انصاف یہی ہے کہ اسرائیل کا قیام ہی جو ہے وہ لیگل نہیں ہے، وہ قانونی نہیں ہے، اور فلسطین ہی کی ساری زمین ہے، اور مصالحت کے تحت اگر بات کی جائے تو کم از کم فلسطین کو الگ ریاست دی جانی چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ امن کا قیام کیسے ممکن ہے؟ آخر اس طرح کیا امن کا قیام ہو سکے گا کہ جو اسرائیل ہے وہ جس طرح ملٹری کے ذریعے پورا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، کیا اس سے امن کا قیام ہو پائے گا؟ چلو فرض کرو ہم نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک دو الگ ریاستیں ہی کا قیام عمل میں لے آئے، تو کیا اس سے بھی امن کا قیام ہو سکے گا؟ تو ناظرین، ہمارے خیال کے مطابق وہ خواب جو اسرائیل دیکھ رہا ہے، جو اس کے صہیونی طاقتیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، ہم نے وہ اسرائیل بنانا ہے جو سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں اور ایجپٹ اور شام کے کچھ علاقوں تک پھیلا ہوا ہوگا، ہم نے وہ اسرائیل حاصل کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں اس خواب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہم ڈیمانڈ رکھیں گے، ہم کسی بھی مصالحت سے کام لیں گے، وہ دراصل امن کے داعی ہے ہی نہیں، وہ اس سے امن پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایگریسو سٹیٹ ہے، وہ روگ سٹیٹ ہے، وہ دہشت گردی چاہتا ہے، وہ دنیا کے اوپر اپنا جو ہے گریٹر اسرائیل کے نام سے طاقت چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ میں پاکستان کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اور عربوں کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کو چاہیے کہ بر وقت اقدامات کریں، اپنے نوجوانوں کو، اپنے آپ کو
جدید ٹیکنالوجی اور جدید اسلحے سے لیس کریں اور ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں، ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، وگرنہ ان کی اگریسونیس، ان کی ضد اور ان کی دہشت گردانہ اور کولونیلزم والی سوچ جو ہے وہ کوئی محدود نہیں ہے، وہ عرب کے اوپر پھیلے گی۔ آج اگر القدس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو کل کو حرم شریف کو بھی ہم نہیں بچا پائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا انالیسس تھا کہ انصاف کیا ہے، انصاف کے تقاضے کیا ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔